السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنے گاؤں موسیٰ شریف میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا: امی، ابو، گلباز بھائی اور میں۔ گلباز بھائی میٹرک پاس تھے اور ابا کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اور میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ ہمارا گھرانہ گاؤں میں معزز مقام رکھتا تھا، اس لیے میرے گھر والوں کو میری آوارہ گردی سے بڑی پریشانی تھی، مگر ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں آوارہ گردی کرنے سے باز نہیں آیا۔ میری صحبت اچھے لڑکوں کے ساتھ نہ تھی۔ گھر میں صرف گلباز بھائی ہی تھے جن سے میں بہت ڈرتا تھا، مگر جب وہ کسی غلطی پر مجھے سزا دینا چاہتے تو اماں ہمیشہ یہ کہہ کر بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی کہ ابھی بچہ ہے۔ اماں مجھے بہت نصیحتیں کرتی، لیکن وہ عمر ہی ایسی تھی کہ ہر نصیحت بری لگتی۔ اسکول میں پڑھنے کو تو پہلے ہی میرا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے اب اسکول کے بارے میں مجھ پر دباؤ کم تھا، مگر بھائی کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ضرور مجھے کسی کام پر لگانا چاہتے ہیں۔ گھر کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ مجھے کام کی ضرورت پڑتی، اس لیے میں بھائی سے کچھ کھچا کھچا سا رہنے لگا تاکہ وہ میرے ساتھ اس موضوع پر بات نہ کر سکیں۔ لیکن ایک دن بھائی اس وقت گلی میں آ گیا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا، پھر وہ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے جو میکینک کا کام کرتا تھا۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ بھائی پہلے ہی میرے بارے میں اس سے بات کر چکا تھا۔ اب بہر صورت مجھے وہاں کام کرنا تھا، ورنہ بھائی مجھے دھن کے رکھ دیتا۔ ماں بھی یہاں نہیں تھی جو مجھے بچانے آتی، سو میں باقاعدگی سے کام پر جانے لگا۔ مجھے کام سیکھتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے، مگر دل ابھی تک نہیں لگا تھا، اس لیے ہر وقت میں اکتایا سا رہتا اور مجھ سے غلطی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن غلطی کی وجہ سے استاد نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت دکان پر 4-5 آدمی موجود تھے۔ استاد کا مارنا مجھے برا تو لگا، مگر میں خاموش رہا۔ لیکن جب استاد نے گالیاں دینا شروع کر دیں تو میں برداشت نہ کر سکا اور استاد سے میری لڑائی ہو گئی، مگر وہاں پر موجود لوگوں کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ بہرحال استاد نے مجھے دکان سے نکال دیا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ بھائی دوبارہ مار پیٹ کر کے مجھے اس دکان پر نہ لے جائے، مگر جب بھائی کو لڑائی کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں گالیوں پر تو اکثر قتل ہو جایا کرتے تھے۔ اس لڑائی کے بعد بھائی گلباز تو خاموش تھے، مگر اماں نے بہت برا بھلا کہا۔ میں دل میں بڑا ہی خوش تھا کہ چلو اب دوبارہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر صبح ناشتے کے وقت اماں نے کہا، ہم تمہیں حافظ قرآن بنانے کے لیے گاؤں کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، تم فوراً تیار ہو جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج عام تھا کہ بچہ جب بہت زیادہ تنگ کرنے لگتا تو اسے گھر سے دور کسی مدرسے میں بھیج دیا جاتا۔ سو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ مدرسے کا سن کر میرے تو ہوش گم ہو گئے۔ میں نے کافی احتجاج کیا، مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور پھر مجھے مدرسے بھیج دیا گیا۔ یہاں ہم عمر لڑکے کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا دل کچھ لگ گیا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تفریح کا بھی موقع دیا جاتا تھا۔ مدرسے کا نظام ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکوں کو رکھا جاتا۔ میرے کمرے کا ساتھی احمد خان بڑا ہی چالاک اور چاپلوس قسم کا لڑکا تھا۔ میں اس کے زیادہ بولنے کی عادت سے بڑا ہی پریشان تھا۔ اس کا ذکر میں مولوی صاحب سے کئی بار کر چکا تھا کہ مجھے احمد خان سے علیحدہ کیا جائے، مگر انہوں نے میری انسنی کر دی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے اچانک سبق پڑھاتے ہوئے کہا، آج سے احمد خان تم الگ کمرے میں رہا کرو گے اور سلیمان کمرے میں اب اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ بڑی اچھی بات تھی کیونکہ سلیمان ایک کم گو اور ایک سنجیدہ لڑکا تھا اور وہ صرف اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دیا کرتا تھا۔ اوباش قسم کے لڑکے اسے بہت تنگ کیا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اب جب کہ وہ میرے ساتھ رہنے والا تھا تو میں نے سوچا اس سے پوچھوں گا کہ وہ اتنا خاموش اور بزدل کیوں ہے۔ سلیمان مدرسے کا لائق طالب علم تو تھا ہی، اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ وہ جب بعد نماز عشاء کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتا تو میں اکثر آنکھیں بند کر کے اس کی تلاوت سنتا، بڑا ہی لطف آتا۔
यूं महसूस होता जैसे कि कमरे में बहुत से लोग मौजूद हों। ये उन दिनों की बात है जब सर्दियों की आमद थी। मेरी आंख अचानक खुली तो सुलेमान अपने बिस्तर पर न था। न जाने ये रात का कौन सा वक्त था। बहरहाल मैं उठ खड़ा हुआ और सुलेमान को देखने की खातिर जो ही अपने बिस्तर से नीचे उतरा, एक बिल्ली फौरन कमरे से बाहर निकल गई। उसके अचानक उछलकर बाहर जाने से बहुत खौफ महसूस हुआ, तो मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आके सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सुलेमान अपने बिस्तर पर मौजूद था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी और सुलेमान की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी, मगर सुलेमान ने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दो बार मैंने पूछा तो वो टाल गया। इस अरसे में सुलेमान कई बार मेरे गांव जा चुका था, मगर मैं जब भी उसके घर जाने की बात करता तो वो टाल देता। मैंने सोचा कि शायद वो बहुत गरीब है और अपनी गुर्बत छुपाने की गर्ज से मुझे अपने घर नहीं ले जाता, इसलिए मैंने भी अब इसरार करना छोड़ दिया। चंद रोज बाद एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं अपने बिस्तर से उठा और ये देखकर हैरान रह गया कि सुलेमान फिर अपने बिस्तर पर नहीं था, मगर कमरे में वो बिल्ली मौजूद थी। उसे देखकर मैं फिर डर गया और आयतल कुर्सी पढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। मैं अभी सोने की कोशिश में था कि बिल्ली सुलेमान के बिस्तर पर आकर बैठ गई। मैं और ज़्यादा खौफजदा हो गया। दिल में अजीब तरह के ख्यालात आने लगे कि कहीं सुलेमान जिन वगैरह ना हो जिसने बिल्ली का रूप धार लिया है। बहरहाल इन सोचों में गुम न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह उठा तो सुलेमान अपने बिस्तर पर बैठा कुरान पाक की तिलावत में मशगूल था। मैंने सोचा कि सुलेमान से रात वाले वाक़ये की बात करूं, मगर फिर खामोश हो गया। ये उन दिनों की बात है जब सर्दी जोरों पर थी। मैं बहुत गहरी नींद सोया हुआ था कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे जगा रहा है। मैंने डरते हुए जैसे ही आंख खोली तो सामने सुलेमान खड़ा था। सुलेमान ने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई। एक तो आधी रात का वक्त और फिर सर्दी भी अपने उरूज पर थी। मैंने सुलेमान से कहा कि यार सुबह चले जाएंगे, ये कोई वक्त है घर देखने का। मगर सुलेमान की जिद थी कि अगर अभी चलना है तो चलो, वरना फिर कभी मत कहना कि तुम्हारा घर देखना है। सो ना चाहते हुए भी मुझे सुलेमान के साथ जाना पड़ा। हमने सर्दी से बचने का पूरा बंदोबस्त किया और मदरसे से निकल पड़े। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। सुलेमान दर्रा की पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। जिस तरफ का रुख उसने किया था वहाँ कोई आबादी नहीं थी और गांव के लोग भी वहाँ कम ही जाया करते थे, इसलिए मैं सुलेमान के उस तरफ जाने से कुछ खौफजदा हो गया। दर्रा की पहाड़ियों का फासला मदरसे से काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं थकावट महसूस कर रहा था, मगर न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। हम पहाड़ियों के साथ साथ चल रहे थे कि अचानक सुलेमान एक जगह रुका और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं सुलेमान के पीछे पीछे था। हमने अभी आधी पहाड़ी ही उबूर की थी कि सुलेमान अचानक रुका और गायब हो गया। उसके यूं गायब हो जाने पर खौफ से मेरा बुरा हाल था। सख्त सर्दी के बावजूद मेरे पसीने छूट गए। इस समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने उसे आवाज़ें देना शुरू की तो जवाब में उसकी आवाज़ सुनाई दे गई। वो मुझे बुला रहा था, मगर वो कहाँ था। मैं वहाँ खड़ा ये अंदाज़ा करने लगा कि सुलेमान की आवाज़ किस सिमत से आ रही है। जल्द ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया। उसकी आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही थी। अचानक मेरी नज़र एक सुराख पर पड़ी। सुलेमान की आवाज़ वाकई उसी सुराख से आ रही थी। वो कह रहा था, इस सुराख से अंदर आ जाओ। मैं खौफजदा था, मगर सुलेमान की मुसलसल आवाज़ों की वजह से मेरा खौफ कुछ कम हो गया। मैंने सुलेमान से कहा, मैं कैसे अंदर आऊँ? ये सुराख तो बहुत छोटा है, इसके अंदर आना तो मेरे लिए नामुमकिन है। सुलेमान ने हिदायत दी, आंखें बंद कर लो, फिर खुद ही अंदर आ जाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर उस वक्त खोली जब सुलेमान ने खोलने को कहा। जूं ही मैंने आंखें खोली, मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं एक खूबसूरत महलनुमा घर में था और मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। मैं उसे बड़ी हैरत से देख रहा था कि सुलेमान की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये मेरी बहन है, जिस बिल्ली को देखकर तुम खौफजदा हो जाते थे, ये वही थी। ये बिल्ली के रूप में मुझसे मदरसे मिलने आया करती थी।
ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور میں نے حافظ قرآن بننے کے لیے انسانوں کا روپ دھارا ہوا ہے۔ بعد میں اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملوایا۔ اس کے والد اور امی نے میری کافی خاطر مدارات کی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے اور سلیمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور پھر صبح ہونے سے پہلے مدرسے واپس آ گئے۔ مجھے یہ سب خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں کئی بار سلیمان کے گھر گیا اور ہر بار اس کے گھر والوں نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت دی۔ ہر سال ہمارے مدرسے میں گرمیوں کی چھٹیاں دی جاتی تھیں، جن کی مدت 2 ماہ ہوا کرتی تھی۔ یوں ایک دن ہمیں 2 ماہ کی چھٹیاں مل گئیں۔ سلیمان اپنے گھر چلا گیا اور مجھے بھائی گلباز لینے آ گئے۔ گھر آ کر بھی میں سلیمان کے بارے میں سوچتا تھا۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ اب میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں جلد از جلد مدرسے جانا چاہتا تھا، مگر 2 ماہ سے پہلے جانا ممکن نہ تھا۔ اماں مجھے اکثر کہا کرتی، کچھ دیر کے لیے تو باہر چلے جاؤ، مگر میں صرف نماز کے لیے باہر جاتا اور پھر سارا وقت اپنے گھر میں گزارتا۔ آخر یہ 2 ماہ گزر ہی گئے۔ میں نے فوراً اپنی تیاری مکمل کی اور گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ سلیمان سے مل سکوں۔ شام کو مدرسے پہنچا مگر سلیمان نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید پہلا دن ہے اس لیے نہیں آیا، کیونکہ بہت سے اور لڑکے بھی نہیں آئے تھے، مگر دوسرے دن بھی سلیمان نہ آیا۔ پھر 1 ہفتے سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن سلیمان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مدرسے میں بھی سلیمان کا گھر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسے اس کے والد داخل کرا گئے تھے اور انہوں نے فارم پر اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں لکھا تھا، اس لیے مولوی صاحب بھی خاموش تھے۔ سلیمان جن ہے یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور سلیمان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تو ایک دن میں نے خواب میں سلیمان کی ماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، سلیمان مر گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے میں درہ کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا، مگر وہاں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک سلیمان کو آوازیں دیتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک ہار کر میں واپس مدرسے آ گیا۔ اس رات میں نے پھر سلیمان کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں تلاش مت کرنا، کیونکہ اب ہم تمہارے سامنے نہیں آ سکتے، اور اس پہاڑی پر بھی مت آنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے جنات تم کو نقصان پہنچا دیں۔ پھر میں نے کبھی ان پہاڑیوں کا رخ نہ کیا۔ آج ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اب میں شہر کی ایک مسجد میں پیش امام ہوں، مگر جب کبھی سلیمان کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔